چیلنج شہباز ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تین بڑے ہمارے اگر آپ بائیلیٹرل کریڈیٹرز دیکھیں جو ہمیں ریسکیو بھی کیا، چائنا، سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای۔ سعودی عربیہ نے پچھلے سال دسمبر میں 3 بلین کے تو رول اوور کر دیے، اب پیمنٹ ڈیو ہے $2 بلین کی یو اے ای کی، اور اس حوالے سے بھی سنا ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ وہی قرضے ہیں نا جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیپینڈنٹ رہتا ہے، اس کی جو فارن پالیسی وہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے ان ممالک کے اوپر، سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات، امریکہ، کیونکہ امریکن سپورٹ آپ کو پھر چاہیے ہوتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے، تو اس کی وجہ سے آپ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے $2 ارب کا قرضہ لیا تھا متحدہ عرب امارات سے، 1 سال کے لیے لیا تھا، لیکن وہ ہر سال رول اوور ہو رہا ہے، واپس نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ہم نے یہ 3% شرح سود کے اوپر قرضہ لیا تھا، اور پھر حالات خراب تھے، پروگرام آئی ایم ایف کا سائن نہیں ہو رہا تھا، فائنینسنگ گیپ تھا، تو ہمیں پھر ایک ایمرجنسی میں قرضہ لینا پڑا متحدہ عرب امارات سے۔ اس دفعہ جو شرح سود چارج کی ہے متحدہ عرب امارات نے وہ 6.5% ہے، جو جولائی 2023 میں $1 ارب کا قرضہ آیا تھا۔ پہلا جو $2 ارب کا قرضہ ہے اس کی واپسی اسی مہینے 17 جنوری کو پاکستان نے $1 ارب واپس کرنا ہے، اور پھر 23 جنوری کو ایک اور $1 ارب واپس کرنا ہے متحدہ عرب امارات کو۔ اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے خط لکھا ہے یو اے کے رولر کو، اور ان سے درخواست کی ہے مؤدبانہ کہ آپ یہ جو قرضہ 1 سال کے لیے رول اوور کر دیں، اور جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ اس کی جو انہوں نے وجہ وہاں پہ بتائی ہے، باقی بھی انہوں نے جو لکھا ہے کہ جو وجہ ہے کہ پاکستان کو کیوں قرضہ رول اوور کروانا ہے کہ بیکاز آف ایکسٹرا آرڈینری سچویشن پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریٹرن دی یو اے لون اینڈ ٹو انشور دی سسٹینیبلٹی of the ongoing economic reform process. The deposits of the Abu Dhabi Fund for Development remain crucial for the stability of the external account. تو یہ کامران ساری حقیقت ہے کہ باوجود اس کے ہے تو غیر معمولی حالات، اگر آپ فرض کریں کہ 2 بلین نکال دیں، اب $700 ملین ملنے کے بعد ہمارے ریزرو جو $8.8 بلین ہو جائیں گے، اور 2 بلین آپ نکال دیں تو پھر وہ نہیں نکال سکتے نا۔ اچھا، اس کے بعد $2 ارب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم مطلب وہ جو غیر معمولی تو حالات ہیں نا، اسی لیے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بارہا میں کیوں ان چیزوں پہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم کی کچھ آپ کی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو بالکل اکنالج کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن جو لانگ ٹرم پکچر ہے اس سے اپنا دھیان نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہم نے ناظرین جنوری میں $2 ارب دینا ہے متحدہ عرب امارات کا، مارچ میں ہم نے پھر $2 ارب دینا ہے چین کا، مئی میں $500 ملین دینا ہے چین کا، جون میں پھر $500 ملین دینا ہے چین کا، جولائی میں پھر $1 ارب دینا ہے چین کا، اس کے بعد پھر جب دسمبر آئے گا پھر ہم نے $2 ارب دینا ہے سعودی عرب کا۔ تو یہ جو آپ کو اس طرح کے جو بڑے بڑے قرضے جو ہم نے لیے، یہ مشکل حالات سے اور ڈیفالٹ کرنے سے بچنے کے لیے تھے۔ ان قرضوں کا اس وقت لینے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر طریقے سے چلائے گا، لیکن جو پاکستان پولیٹیکل ایک سرکل یہاں پہ اور ایک سرکس بن چکی ہے پالیٹکس پاکستان میں، اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو غیر ملکی ممالک بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک کر کیا رہا ہے، ہم سے تو قرضہ لینے آتے لیکن اپنے گھر کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ اب جو ایک سینس آف سٹیبلٹی پاکستان کی اکانومی میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 فروری کے الیکشنز کروائیں، نئی حکومت جو آتی ہے اس کے ذمہ حکومت ڈالیں، اور تاکہ وہ اپنے پاکستان کی اکانومی کے جو معاملات بہتر ہو چکے ہیں پہلے سے جولائی کے مقابلے میں، اگست کے مقابلے میں، اس کو کنسولیڈیٹ کر کے آگے چلا سکے۔ حالات اتنے بھی سمپل نہیں ہے، پاکستان کو $60 کروڑ کا قرضہ ایک اور بھی ایک چاہیے چین سے، پاکستان کوشش کر رہا ہے، جولائی سے کوشش کر رہا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ انیشل جو مذاکرات تھے پاکستان اور چین کی 2 بینکوں کے درمیان، بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا، ان دونوں سے پاکستان نے ہر بینک سے $30 کروڑ قرضے کے لیے تقریباً انیشل ان کا ایگریمنٹ تو نہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، 1 سال کا قرضہ تھا، شرح سود جو بینک آف چائنا کا 6% اور آئی سی بی سی کا تھا تقریباً 8.25%۔ کمرشل بینکس تھے کہ یہ قرضے ہیں، اس کے لیے بات ہو چکی تھی، لیکن اس میں کامران جو ٹویسٹ آیا، ٹویسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ لیٹلی ان دونوں کمرشل بینکس نے ایک شرط لگا دی کہ پاکستان نے جو سی پیک کے تحت پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کی کوئی $400 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ادائیگیاں جب تک نہیں ہوں گی تب تک ہم یہ قرضہ آپ کو نہیں دیں گے۔ اینڈ دس از کوائٹ یونیک سچویشن، اس لیے کہ جو کمرشل بینک کا قرضہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی شرط
منسلک نہیں ہوتی. یہ کلین لینڈنگ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ 6% پہ قرضہ لے رہے ہیں. اگر یہ قرضہ ورلڈ بینک سے لیتے, ADB سے لیتے, تو اس کی شرح سود ہو سکتا ہے 2% ہوتی, ہو سکتا ہے میکس 3% ہوتی. تو بجائے 3% کے جب آپ 6% اور 8.25% آپ دینے کو جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو کلین لینڈنگ چاہیے, تو وہ ہوا نہیں ہے. تو دس از ویری انریل سچویشن. who should be blamed, کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو IPPs کے چائنیز IPPs ہیں, ان کے جو آؤٹ اسٹینڈنگز ہیں, ایشو یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جو حالیہ اگر آپ دیکھیں, ریکال کریں, جو بھی پاکستان کے پرائم منسٹرز جن کی ملاقات چین کے صدر سے ہوئی, تو اس میں باقاعدہ طور پر چین کی طرف سے جب بھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تو اس ایشو کو اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. تو اگر چائنیز پریزیڈنٹ جب ہمارے پرائم منسٹر سے, ہمارے لیڈر سے ملتے ہیں اور اس پرٹیکولر ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے یہ ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اور یہ کوئی آج کا تو ایشو ہے نہیں, تو یہ پھر کس پر بلیم جاتا ہے؟ کیا ہماری اپنی کوتاہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 400 ارب روپے تک پہنچ گیا اب یہ جو ادائیگیاں ہیں, تو کس کا قصور ہے یہ؟ دیکھیے یہ قصور اس میں کوئی شک نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. 2015 میں جو انرجی فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, اس میں ایک کنڈیشن تھی اس کی جو آج بھی اپلیکیبل ہے اور امپلیمنٹ نہیں کر رہے, کہ چین کے یہ جو پاور پلانٹ جتنی بھی بجلی بنائیں گے, جو حکومت پاکستان کو بیچیں گے, اس کا جو بل ہوگا, اگر فار ایگزامپل 100 ارب روپیہ اس نے بلنگ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو, تو پاکستان 21 ارب روپے کے برابر جو پیسہ ہے وہ رکھے گا ہر وقت ایک ریوالونگ فنڈ کے اندر. اب یہ 21 ارب یا 21% کیا ہے؟ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ سرکولر ڈیٹ میں ضائع ہو جاتی ہے, یا نقصانات کی وجہ سے, یا چوری کی وجہ سے, یا پھر جو بلوں کی ریکوری ہے وہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز نہیں کر سکتی. تو چائنیز نے بڑا میتھمیٹیکل کام کیا تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاور سیکٹر کی یہ صورتحال ہے, ہم پاور پلانٹس لگانے کو تیار ہیں, شرط ہماری یہ ہے کہ 21% آپ کو جو لاسز ہیں ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے, ہمیں وقت پہ ادائیگیاں آپ نے کرنی ہے, تو اس لیے ایک ریوالونگ فنڈ بنا دیں. وہ جو شرط ہے وہ کبھی بھی پاکستان نے امپلیمنٹ نہیں کی. پھر اس نومبر 2022 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی تھے غالباً, انہوں نے چین جانا تھا, تو جانے سے پہلے چونکہ ہم بڑے اوور سمارٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایز اے نیشن, تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم سب کو تھوڑا سا وہ چکر دے کے تو کام چلا لیں. اکتوبر 2022 میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ تھا کہ بجائے کہ ایک ریوالونگ فنڈ بنانے کے ہم ایک ریوالونگ اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس میں 48 ارب روپیہ سالانہ رکھیں گے, 4 ارب روپیہ پر منتھ, یہاں سے ہم چینیوں کی ادائیگی کرتے رہیں گے. چائنیز کو یہ ارینجمنٹ قبول نہیں تھا, کیونکہ یہ آپ کا جو فنڈامنٹل ایگریمنٹ تھا اس کے یہ خلاف تھا. تو ہم نے کوشش تو کی نظام چلانے کی, لیکن نظام چلا نہیں. تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج صورتحال یہ ہے کہ چین جو آپ کا بہترین دوست ہے, آپ کی مدد بھی کرتا رہا ہے, اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے اگر کسی ملک نے بچایا ہے, سعودی عرب, چین اور متحدہ عرب ہمارا. تو میرا خیال دوستوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو بہتر یہ کابرن ان کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ حکومت پاکستان اس کو ایڈریس کرے. چائنیز کی بھی یہاں پہ شرط لگانا ان یوزل تو ہے, لیکن اگر جڑ پہ جائیں تو جڑ حکومت پاکستان. بالکل. اور